الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہمارے ساتھ جو گفتگو تھی کہ دعویٰ اس کے وسائل میں سے دعوت کے میدان میں جو سپورٹ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سب سے اہم چیز، بڑی چیز آدمی کا اپنی زبان سے بات کرنا ہوتا ہے، جسے قول یعنی آپ کے زبان سے اچھی اچھی باتیں نکلیں، جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا، ایسی باتیں نکلیں جسے سامنے والا سمجھ سکے، اور مشکل نہ سمجھنے والی باتیں زبان سے نہ نکلیں، تو انہی کے اقسام میں سے وسیلۃ القول، انہی اقسام میں سے ایک چیز جس کا ذکر آج کے اس درس میں ہم سنیں گے وہ ہے خطبہ ہے۔ خطبہ آدمی جیسے خطبہ کسے بولتے ہیں؟ خطبہ آدمی جو خطاب کرتا ہے۔ تو ایک سوال ہم کر لیتے ہیں، مورخین سیرت نگار خطیب الانبیاء کہتے ہیں، خطیب الانبیاء کس کا ٹائٹل ہے؟ نہیں، کس نبی کا ٹائٹل ہے؟ خطیب الانبیاء، پریچر آف پروفٹس، یعنی اسپیکرس آف پروفٹ، یعنی انبیاء میں خطیب کون ہے؟ کس کا؟ سہیل بولیں گے؟ نہیں، بدلتے۔ خطیب الانبیاء کس کا ٹائٹل ہے؟ اب گوگل میاں گوگل سے پوچھنے کے بعد خطیب الانبیاء کس کا ٹائٹل ہے؟ شعیب علیہ السلام۔ اپنے آپ کو بھول گئے لوگ، کس کا ہے؟ شعیب علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے بڑی نصیحتیں کی قوم کو، یہاں تک کہ پتہ نہیں کتنی نصیحتیں کی، تو لوگوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقه، اے شعیب آپ جو کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحلیم الرشید۔ بولا کہ تمہاری نماز ایسی ہے جو تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت ہم چھوڑ دیں، ان نترك ان نعبد آباء او نفعل في اموالنا ما نشاء، ہمارا جو مال ہے اس میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، تمہیں ذرا بڑے سیدھے سادے لگتے نہ بولے۔ ہاں، تو شعیب علیہ السلام بڑی نصیحت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی مدائن، اسی سے مدین سٹی بنا، تو ان کے بیٹے کی اولاد نسل سے تھے شعیب علیہ السلام۔ تو وہ خطیب الانبیاء کے ٹائٹل سے جانے جاتے ہیں۔ تو خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایصال دعوت اللہ الی الناس عن طریق الخطبۃ فیہم، اللہ کی دعوت کو خطبہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا۔ خطیب بھی داعی ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ داعی بولے تو سڑک پکڑ کو پامفلیٹ بانٹنا، آنے جانے والوں، انہوں داعی نہیں۔ منبر کے محراب پر اگر کوئی جمعے کا خطبہ دیتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ داعی ہے، وہ بھی داعی ہے، اور وہی اصل چیز ہے جو دعوت کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، محیطھا، آپ کا خطبہ کسے اٹینشن کرتا ہے؟ آپ خطبے میں کسے آپ یہ کرتے ہیں؟ آپ کے خطبے کے سامنے کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کون آپ کے آرڈیننس ہوتے ہیں؟ تکون فی جمع من الناس، کراؤڈ آف پیپل، یعنی سم لوگ ہوتے ہیں، قد لا يعرفهم الداعی او يعرف بعضهم فقط، يعرف بعضهم فقط،
ان میں سے کچھ لوگوں کو داعی جانتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں جانتا۔ اب جمعے کا خطبہ اب تو سب دیتے، کیا جتنے سامنے بیٹھے سب بھی معلوم، ان کو نہیں معلوم۔ کتنے کے لوگ جمعے کا خطبے میں آتے، خطبہ سنتے جاتے، بعد میں بولتے ہیں اچھا دیے تمہیں کب تھے؟ جی میں تھا جمعے کے خطبے میں۔ جمعے کے خطبے میں جو داعی خطبہ دیتا ہے، اس کے خطبے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو وہ جانتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا۔ اور ایک چیز موضوعها، جمعے کے خطبے میں کیا بولنا، ایک بڑا معاملہ۔ جمعے کا خطبہ کس چیز پر محتوی ہونا، جمعے کے خطبے میں کیا رہنا۔ لوگ الگ الگ ہیں، کوئی چاہتے ہیں کہ لوگ جمعے کے خطبے میں آتے ہیں تو ہم ایسی بات بولیں کہ لوگ کچھ لے کر جائیں۔ تھوڑے لوگ سوچتے ہیں آدھا گھنٹہ سے نہ بولنا، کیا تو بھی بولے تو ہو جاتا نہیں، ہاں تو ایسا بھی بولنے والے ہیں۔ تو الگ الگ پسند اپنی الگ الگ لوگ ہیں جو بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں کیا بولنا چاہیے، تو کہا کہ ان یربط الخطبہ بمشاکل المجتمع، سوسائٹی کے اندر جو ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے، سوسائٹی جس پرابلم سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کریں، اس کو آپ بولیں۔ ہاں سوسائٹی میں ایک مسئلہ چلنے کو ہے، میں وہ چھوڑ ڈال کو دوسرا کیا کی بول کو ٹائم پاس کر لے، ویسا نہیں۔ سوسائٹی جس کو جاننا چاہتی ہے، سوسائٹی جس پرابلم سے گزر رہی، الذی یعیش فی، سوسائٹی جس معاملے کو لے کر جی رہی ہے، جس میں وہ پریشان ہے، آپ اس کو کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے تھے اور جو معاملہ بولنے کا ہوتا تھا بولتے ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا ایسا بولتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو فوراً کیا کرتے، جمعے کے خطبے میں بولتے۔ جمعے کے خطبے میں ایسی باتیں ہونی چاہیے جو اس وقت قوم کو ضرورت ہے، جس سے قوم سوچ کر جان کر کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تھوڑے جگہ بولنے کی اجازت ہوتی، تھوڑے جگہ پہلے سے متولی صاحب سے آرڈر آ جاتا کہ آپ بھی نہیں بولنا، تم چپ کے 2 حدیثاں یا قرآن کی آیت سنا ڈال کو، تمہیں آرام سے اتر جانا، کیا بھی نہیں بولنا۔ تو پہلے سے ان کو کیا رہتا یا یہ رہتا، بہرحال کیا کریں گے انہوں بھی، وہ حساب سے کیا کرتے، کیا بھی نہیں بول کو چپ کے ایک بولا کھا دے۔ اچھا وہ معاشرے میں اگر انٹرسٹ زیادہ چلتا ہے، وڈی زیادہ چلتا ہے، سود خور زیادہ ہیں، مجھے دیکھو ایسے باتیں سب بھی تمہیں نہیں بولنا، کیا بھی تمہیں نہیں بولنا ایسے۔ لیکن اچھی مسجدوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قوم سدھرے، ہاں مجتمع سوسائٹی کے اندر اچھائی پیدا ہو، تو خطیب کا بیان ہے، آدھا گھنٹہ جب لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو خطیب کی علم میں جیسے ہوتا ہے وہ خطبے میں یہ کرتا ہے۔ خطبہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، خطبۃ الجمعہ، خطبۃ العید، خطبۃ الاستسقاء، بارش کا خطبہ بھی ہوتا ہے نہیں، خطبۃ الکسوف والخسوف، سورج گرہن چاند گرہن کے ٹائم پہ بھی خطبہ ہوتا ہے، یعنی لوگ دیکھتے ہیں۔ البتہ علماء کا اختلاف ہے، کیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے سے ہی اعلان دے دیتے ہیں، نہیں یہ ٹائم پہ سورج گرہن کی نماز ہے، تو علماء بولتے ہیں وہ دینا کہ نہیں دینا کہ تمہیں چاند سورج کو گرہن لگا ہوا دیکھ کے تمہیں مسجد کی طرف دوڑنا، اپنے آنکھوں سے تمہیں کیا کرنا، پہلے دیکھنا، تمہارے دل کے اندر رعب اور خوف پیدا ہوتا، تب آپ کیا کریں گے، مسجد کی طرف دوڑیں گے۔ اب یہ پہلے سے جو کچھ اطلاع آ جاتی ہے، پہلے سے اعلان آ جاتے ہیں، پہلے سے لوگ طے ہو جاتے ہیں، ٹائمنگ طے ہو جاتا ہے، تو وہ چیز پھر الگ ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ضوابطھا، خطبہ اس کا ضابطہ کیسا ہے، ضابطہ مانے قانون۔ خطبہ کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر قانون کے ہو، خطبہ کیسا رہنا، لمبا رہنا، چھوٹا رہنا۔ دیکھیے اللہ یکثر الخطبہ مخافۃ السآمہ،
خطبہ لمبا نہیں رہنا. کیا بولے؟ خطبہ نہیں. اس کا بہت بہت نقصان ہوتا ہے. خطبہ لمبا ہو. جو اسٹوڈنٹس اسکولوں میں پڑھتے ہیں خطبے کے لیے آتے ہیں، خطبہ شارٹ ہے، مختصر ہے، جلدی خطبہ نماز پڑھ کے جا کے اپنی کلاس جوائن کر لیتے. تو یہ اگر خطبہ لمبا ہے، ایک ایک کے بجائے 2 گھنٹیاں بچوں کی چلی جاتی ہیں. ہاں. دوسرا، جو امپلائز ہیں، کام کرنے والے ہیں آفسوں میں، آئی ٹی کمپنیوں میں، وہ کھانے کے بریک میں جمعے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ کھانے کا شارٹ بریک ہوتا ہے، ہاف این آور، اس بریک میں آ جاتے ہیں. تمہیں ادب سے آرام سے 1.5 گھنٹہ دیے تو اسے کیا ہو جائے گا، انہیں جمعے کو آنگن بلا کے نہیں، ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. تو ایک تو سنت کے خلاف ہم جا رہے ہیں، دوسرا سامنے والے کو تکلیف دے رہے ہیں، سامنے والے کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. کبھی بارش کا زمانہ رہتا، باہر بارش ہوتی رہتی، یہ حضرت خطبہ ختم کر دیں. لوگ بارش میں باہر بھیگتے رہتے، سخت گرمیوں میں لوگ گرم پتھروں پہ بیٹھے رہتے، یہ حضرت کا خطبہ ختم نہیں ہوتا. تو ایک اچھا سا خطیب حالات کے تحت لوگوں کی اس کے تحت کام کرتا ہے. تو کہا کہ اللہ یکثر الخطبہ مخافۃ السآمہ، یعنی بیزارگی کی ضرورت سے لمبا نہ کرے. یہ دیکھیے ابو وائل شفیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک بار ہم کو نصیحت کرتے تھے. فقال له رجل، ایک آدمی نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، ابا عبد الرحمن، ایسا کریں کہ آپ ہر دن ہم کو نصیحت کریں، ہر دن ہم کو کچھ بولیں. تو انہوں نے کیا کہا، میں تمہیں ویسے نصیحت کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم کو نصیحت کرتے تھے، چھوڑ کر، بریک دے کر، تاکہ تم بیزار نہ جاؤ. میں بھی کیا کرتا ہوں، ویسے ہی تم کو نصیحت کرتا ہوں. تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ زیادہ خطبہ یہ نہیں کرنا، مطلب ڈیلی نہیں کرنا. اس کے بعد ڈیلی نہیں کرے، تمہیں کرتے ہیں تو کتنا لمبا کرنا، پھر یہ الگ قصہ. ڈیلی نہیں کرنا، یہ بات ثابت ہوگی. اس کے بعد یہ بات بھی آئی کہ کتنا ڈیوریشن کتنا ہو. اللہ یطیل فی الخطبہ، یہ بتایا گیا کہ آدمی خطبہ لمبا نہیں کرے. 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک کنٹینیوس ڈیلی نہیں کرنے کی بات ہے، دوسرا اگر آپ کریں، جب بھی کریں کتنا کریں، یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقہ، یعنی آدمی کی نماز لمبی ہوتی ہے، خطبہ مختصر ہوتا ہے، تو یہ اس کی سمجھ کی نشانی ہے. انہیں عقل والا سمجھنا. اس کا اپوزٹ ہوا تو منڈے میں کیا بھی نہیں سمجھ. کہا وَأَطِيلُ الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُ الْخُطْبَةَ، نماز لمبی کرو، خطبہ کیا کرو، شارٹ کرو. وهذا الحديث ورد في خطبة الجمعة فيقاس عليها سائر الخطب إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. تو یہ خطبہ جمعہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ نماز، جمعہ کی نماز کیا ہونا چاہیے، لمبی ہونا چاہیے. خطبہ کیا ہونا چاہیے، ایسا ہوتا کیا ہمارے مسجدوں میں خود بھی نہیں کرتا ہوں. ہاں، تو ایسا ہونا چاہیے کہ نماز ہنستے اور ان پہ ہم لوگ سب الٹا نہ ڈالے کوئی. ہاں، حقیقت بول رہا ہوں، ہم کو ہنسنے کا نہیں ہے، ہم لوگ الٹا ہی جا رہے ہیں. اوپر سے اللہ کی رحمت آ جانا وہ تو کیسا آئیں گے. ایک چیز صحیح ہے، ہمارے خطبے الٹے، نمازاں الٹے. ہاں، اذان بھی سنت کے مطابق نہیں. اذان دے بولے تو اس سے پہلے کہ لمبا درود کیا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اذان شروع کر دیں. یہ کون سی ادا دیتے ہیں، کون سی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر کیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں. تو اگر اس حساب سے اگر آدمی دیتا ہے تو 20 منٹ اس کی جمعے کی نماز ہونی چاہیے، 10 منٹ جمعے کا خطبہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا، علی الداعیہ الا یسرع فی کلامی. داعیہ جب خطبہ دیتا ہے تو فاسٹ فارورڈنگ میں نہ کھو جاؤ بولتے ہیں. سامنے والے سمجھنا،
کیا بولتے سمجھ ایسا 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 سب بولے جاتے ہیں، سامنے والے سمجھتے نہیں۔ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ، ضرورت نہیں سو چیخنا نہیں۔ ایک صاحب چیختے چیختے زور سے مارے بینچ پہ، بازو والا آ گیا، گھر والا، کیا ہو لے کو ہے یہاں مسجد میں دیتے ہی زور سے ساتھ مارے، بازو والا آ گیا کہ بھئی کیا ہو لے کوئی مسجد میں، بلا کہ نہیں، جہاں ضرورت ہے آپ کیا کریں، آوازیں کریں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، کأنہ منذر جیش۔ لیکن جہاں ضرورت ہے، ضرورت نہیں سو شروع سے لے کو آخر تک چیخ لے کو چھیں نہیں، آدمیاں سونا نہیں بول کو چیختے کی نہیں، کئی کو چیختے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، بلا کہ نہیں، ایسا سب نہیں کرنا، ایسا سب نہیں کرنا۔ جتنا آپ چیخ سکتے ہیں، جہاں چیخنے کا ہے آپ وہاں چیخیں۔ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتُهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ۔ دیکھیے اب خطبہ شروع کرنا، اکرم صاحب خطبہ شروع کریں، کیسا شروع کرنا؟ أَن يَسْتَهِلَّ خُطْبَتَهُ، خطبہ شروع کرتے وقت ایسے الفاظ بولنا کہ لوگ اپنے رب کی یاد کریں۔ لوگو آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، ہاں اول وقت میں جمع ہیں، یہ خطبہ جمعے کا خطبہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس سعادت سے محروم ہیں، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، وہاں سے آپ شروع کریں گے۔ تو آپ کی ارادے میں کیا ہے؟ نشر الدعوہ لا مدح المادحین۔ جمعے کا خطبہ دینے میں آپ کی نیت کیا ہے؟ نشر الدعوہ، دعوت پھیلانا آپ کا مقصد ہے، لوگوں سے تعریف بٹورنا نہیں۔ کیا بولے شیخ صاحب تمہیں، اچھا بولے جمعے کے خطبے، کوئی تعریف کر دیتا ہے تو وہ نعمت ہے جو مل جاتی ہے، لیکن اس نیت سے اگر آپ کیا نہیں کریں گے، نہیں دیں گے۔ وَيُكَرِّرْ ذَلِكَ طَالَمًا رَآهُ مُفِيدًا فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطبے میں بار بار آدمی اسے ریپیٹ کرتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے تھے، اعبدوا اللہ وحدہ واترکوا ما دونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ کبھی لزوم التقوی، تقوی پر چلنے کی تاکید کرتے، آخرت کے واسطے عمل کرنے کی تاکید کرتے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بولتے تھے۔ ہمارا خطبہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ ایک صاحب کو دیکھا، کب انہوں خطبے میں دیکھے تو بھی وہ سیب کا قصہ شروع کرتے، ایپل کا قصہ۔ ایک صاحب کو ایک ایپل ملا کرتے، انہوں بھوکے تھے، کھا لیے، اس کے بعد کیا کھا لینا میں، یہ ایپل کہاں سے آیا، ڈھونڈنے کو گئے کہتے، دیکھو تو ایک باغ میں ایپل کا باغ تھا، سیب کا باغ تھا، اسے بچے میں ایک ایپل کھا لیا۔ اچھا انہیں بولا میری بیٹی سے تمہاری شادی کر، تو میری بیٹی اندھی ہے، گونگی، پتہ نہیں وہ واقعہ کہاں ہے آج تک۔ بولا کہ پورا خطبہ وہ واقعے میں انہوں کیا کر ڈالے، پورا کر ڈالے۔ اب لوگ ہیں مزہ لے کے سنتے ہیں، اس سے نہ تو کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی آیت ہے۔ آدمی جمعے کا خطبہ دے تو آیات، احادیث، آثار، مرویات، یعنی ساری چیزوں کو جمع کرے، آیات بھی ہوں، احادیث بھی ہوں، آثار بھی ہوں، قصص واقعات بھی ہوں، ساری چیزوں کو جمع کرے، لیکن وقت کا خیال کرتے۔ من المفید، یہ بات بھی مفید ہوتی ہے کہ خطبہ آپ کسی ایسے حادثے کے ساتھ شروع کریں یا قصے کے ساتھ شروع کریں جو آپ نے پڑھا ہے۔ خطبہ شروع کرتے وقت کیا کرنا تمہیں، کون سا تمہیں ایک انسیڈنٹ جس میں عبرت ہے، جس میں نصیحت ہے، اس سے لے کر آپ شروع کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جیسے بتاتے ہیں خطبے میں مجتمع مانے سوسائٹی میں جو بیماریاں ہیں، اس بیماریوں میں سے علاج کے طور پر آپ پیش کریں۔ کوئی بھی ایک سوسائٹی کی بے پردگی ہے اور پاک دامنی ہے، اور مجتمع سوسائٹی میں گالیاں دینے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، اور آج عجیب لوگ ہیں، جہالت ہے معاشرے میں، اور بھوکوں بیماروں کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ ساری باتوں کو آپ کیا کریں، خطبے میں فوکس کریں، بتائیں کہ خطبہ ایسا ہونا چاہیے،
خطبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ساری باتیں آپ اس کو جمع کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتایا، ان یکون کلام الداعی بسیطا واضحا، دعویٰ کرنے والا اس کی بات کیا ہو، بالکل مختصر بھی ہو یا کبھی بالکل کھلی ہوئی ہو، اور ساتھ ساتھ واضح، یعنی آدمی سمجھ سکے کہ کیا بول رہا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں والعبارات القصیرہ، یعنی لوگوں کو دیکھ کر آپ بات کریں۔ دیکھیے کسی ایسی جگہ میں یہاں ہوں، یہاں اگر میں کچھ بولتا ہوں تو آپ کیسے ہیں، میری بات کیا سمجھیں گے، میں بولوں گا۔ وہی میں مسجد قیومیہ چلے گیا، میں وجہ کو آپ ایسی فصیح اردو میں اس کو یہ حدیث اس کے راوی فلاں ہیں، اس کی سند میں ضعف ہے کہ تو سامنے والے کیا بولیں گے، کیا ابھی سمجھ میں آتا نہیں، یہ ضعف کیا ہے ہم کو معلوم نہیں، یہ اس کے رجال ثقات ہیں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، اس کے راوی کون ہیں یہ سب نہیں معلوم۔ تو حالات مساجد لوگوں کو دیکھ کر آپ بات کریں، کن لوگوں سے آپ کی بات چیت ہے، ان کی عقل کی رسائی کہاں تک ہے، کتنا وہ آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، ویسے ہی باتیں آپ کریں۔ دل میں نیت یہ ہو کہ میرے علم کو منوانا نہیں ہے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ میرا مقصد ہے۔ میرے علم کی دھاگ آپ پر بٹھانا نہیں ہے کہ میں کتنا جاننے والا ہوں، ہو سکتا ہے جاننے والا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا جائے۔ کہتے ہیں علی الداعی، اور ایک اچھا پوائنٹ دیکھیں، اس میں بہت لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کوئی بھی حدیث آپ پیش کریں، کیا کریں، کوئی بھی حدیث لوگوں کے سامنے پیش کریں تو آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے کہ لوگ اس حدیث کو لے کر کیا کریں گے، غلط سمجھ جائیں گے، تو آپ کیا کریں گے، لوگ غلط سمجھ جانے کا اگر آپ کو یہ ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں گے، کیا کریں گے، یعنی یہ ایک حدیث آپ بولے، جیسے کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہے گا کیا ہوگا، جنت میں داخل ہو، بول دیا۔ اب اکرم صاحب پکڑ لیے، میں حدیث بیان میں بول دیا، اکرم صاحب کیا بولیں گے، اتچ کی لا الہ الا اللہ بولے تو ہمیں جنت میں کیا بھی کرنے کا ضرورت نہیں۔ تو یہ حدیث اگر میں بولتا ہوں تو لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے شرح بتانی پڑے گی، اس کے تقاضے بتانے پڑیں گے، شروط بتانے، یہی بات وہ کہتے ہیں علی الداعی ان يحذر من ذکر الآیات، ان يحذر من ذکر الآیات والاحادیث التي قد ساء فهمها دون الشرح۔ کوئی ایسی حدیث آپ بیان نہیں کریں بغیر شرح کے جسے سن کر لوگ غلط سمجھ جائیں۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، ایسی حدیث آپ بیان کریں گے تو پورا کھول کر بیان کریں کہ اس میں کیا ہے، کیسے آپ یہ کریں۔ جیسے کہتے ہیں، جیسے جو شخص ایسا کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، ایسا بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایمان کے بارے میں بات ہے کفر دون کفر، ایسا آدمی کافر ہو گیا، کہ مطلب کافر نہیں ہوا، کفر دون کفر، کفر کی بھی کتنے قسمیں ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل سے خلوص کے ساتھ، وہ کیا ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے۔ چلو اچھا ہے، ایک بار شکیب بھائی بول دیں خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، تو پھر جنت آپ کی ہے، جنت آپ کی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سن لے، بولے کہ میں نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور وہ بھی خلوص کے ساتھ میں نے کہا ہے، اب میرے عمل کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، تو یقیناً لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے۔ لیکن ہر چابی کے ٹیتھ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، کیا بولیں گے اسے، لیورس، لیور، یا اور بغیر دندانوں کی چابی کام نہیں کرتی۔ وہ دندانے کیا ہیں، عمل ہیں۔ اگر آپ نہیں، آپ کے پاس چابی تو ہے
لیکن اس کی کیا ہونی چاہیے؟ اس کے دندانے ہونی چاہیے آپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ خطبے میں آپ قرآنی آیات اور احادیث کو کوٹ کریں۔ بہت سارے خطبے ہوتے ہیں اس میں بس واقعات کی بھرمار ہوتی ہے اور سامنے بھی مریداں بیٹھے رہتے، انہوں خطیب صاحب بولتے رہتے، انہوں بھی جوش میں دلاتے رہتے، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، انہوں بھی جوش میں آ جاتے، جوش میں آتے ہیں، بولتے رہتے۔ لیکن خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ احادیث اور قرآنی آیات ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے انہوں نے کہا کہ یستعین بالقصص الواردہ فی الکتاب والسنہ، قرآن میں بہت سارے قصے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ ہے، بنی اسرائیل کے اس گائے کا قصہ ہے، اور وہ ان لوگوں کا قصہ ہے جو باوا نیک تھا، جب تک تھا خیرات کرتا تھا، باغیچے والوں کا قصہ نہیں، وہ ان کا قصہ ہے، باوا مر گیا، بیٹے آئے، بیٹے آ کیا بولے، ارے ہمارا باوا پاگل تھا، جب تک تھا لوگوں کو خیرات کرتا تھا، ہمیں چپ کے رات کو جا کو پورے پھلا توڑ لے کے آ جائیں گے، کسے معلوم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رات میں گئے، دیکھے تو ان کا باغیچہ دکھتا نہیں ہے، کہ رہے ہمیں کیا تو بھول گئے کہ رستہ معلوم ہوتا نہیں نا۔ اللہ کیا کر رہا، انہوں ایک پلان کرے، اللہ تعالیٰ ایک اور پلان کیا، اور اللہ تعالیٰ ہے سارا باغیچہ جل کر خاکستر ہو گیا نہیں۔ تو اصحاب ان کا ایک قصہ ہے۔ قرآن میں بہت سارے قصے ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں قصص، یعنی قرآن میں جتنے قصے آئے ہیں اس کو جمع کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں کے ساتھ قصہ ہے، نوح علیہ السلام کا اپنی کشتی بنانے کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانے کا قصہ ہے، کتنے قصے ہیں۔ لیکن قرآن قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قصص عبرہ لأولی الالباب، یہ قصے جو ہم بولتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کا قصہ، شاید یوسف علیہ السلام کا ایک ہی ایسا قصہ ہے جو ایک ہی صورت میں ہے، دوسری جگہ نہیں، سورۃ یوسف۔ تو یہ جو قصے ہیں، کیوں اللہ قرآن میں قصے بولے ہیں؟ عبرہ لأولی الالباب، عقل والوں کے واسطے، عبرت کے واسطے، مٹھوسا کے واسطے نہیں۔ مٹھوسا کو کیا بولے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں، اور منڈے میں رہا تو نہ پہلے، تو کس کے واسطے یہ عبرہ لأولی لقد کان فی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قصے ہم نے بیان کیے ہیں، عبرہ کس کے لیے؟ اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ تو آپ جمعے کا خطبہ دیں تو اس میں کیا کریں؟ کوئی ایک قصہ، لیکن وہ قصہ صحیح ہونا چاہیے۔ ولا بأس من تصویر المعانی بشکل قصص وضرب الامثال کما فی الحدیث الشریف، لیکن کبھی آپ مثال دے کے بھی سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان اللہ کے نبی سے مثال دے کر کہا کہ اگر تمہارا گھر کا دروازہ ایسا ہے، گھر کے دروازے کے سامنے پانی کا نالا جاتا ہے، وہ نالے میں تمہیں 5 بار نہاتے ہی تمہارے جسم کو کیا تمہیں میل رہ جاتا کیا؟ کتنے بار؟ 5 بار۔ سامنے سے نالا جاتا ہے، کبھی پکڑنے کا گریزر ڈالنے کی ضرورت نہیں، 5 بار نالا جاتا، جانا کودنا نہانا۔ بولا کہ ایسا ہے تو لا يبقى من درنه شيء قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 5 بار نہائے تو فریش ہو جائیں گے، ابھی کیا میل رہیں گا؟ قال الصلاۃ، کہا کہ نماز بھی ایسی، 5 مرتبہ اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جسم پر بھی کیا ہے؟ نہیں رہے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ نماز سکون والی ہونی چاہیے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا نہیں ہے ہمارے؟ وہ سکون نہیں ہے، وہ تضرع نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مناجات نہیں ہے، بس پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے قاری کے پیچھے پڑھیں جو الحان، جو متقن ہو، جن کی آواز میں ایک طرح کا ترنم ہو، اور ہم کو ایسا محسوس ہو کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ نماز اگر مؤثر کن نہ ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز آدمی کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ آدمی نماز پڑھ لینے کے بعد اس کا اثر اس پر ہو۔ ہماری نمازیں اگر بے اثر ہیں، اسی لیے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ نمازوں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اگر نمازوں سے خشوع ختم ہو گیا ہے تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آج ویسا ٹائم نہیں، آج ویسا دکھتا، ہمیں پڑھتے ہی نمازاں، لیکن اس کا کیا بھی خاطر خواہ ہم نہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کیا کیا کی کھاتا لیکن پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پر رحم فرمائے۔ تو یہ تھی بات خطبہ کی۔ خطبہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے سن لیا۔ یہ ساری چیزیں دعوت کے میدان میں زبان سے نکلنے والے الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلا ٹائپ ہم نے پڑھا وہ خطبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ چلتا ہے درس۔ یہ کیا ہے؟ درس۔ درس بھی ایک سپورٹ ہے جو دعویٰ میں، تو درس بھی ایک دعوت کا کام ہے، خطبہ بھی ایک دعوت کا کام ہے۔ اور ہم نے جیسے کچھ بنا لیا، داعی بولے تو اس میں بھی الگ الگ لوگ، داعی بولے تو کیا تو ایسا بتانا، انوش داعی بولے تو ایسا چما کھڑ کو کرنا، وہ بھی دعوت ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ اگر خطیب جو ممبر پر بولتا ہے، جمعے کا خطبہ دیتا ہے، وہ بھی داعی ہے۔ درس جو آدمی کسی اس پر دیتا ہے، وہ بھی لیکچر دیتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ داعی۔ وَوَسِيلَةٌ يَسْتَخْدِمُهَا الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ لِتَبْلِيغِ دَعْوَةِ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ عن طریق التدریس۔ کوئی بھی ایک سلیکٹڈ بک پڑھ، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک بک پڑھتے ہیں، سیرہ کا بک ہے، حدیث کا بک ہے، عقیدے کا بک ہے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، درس میں کیا ہوتے ہیں؟ کم لوگ ہوتے ہیں، یا اس سے کبھی کم ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، الگ الگ بدلتے ہیں حالات کے حساب سے۔ عدد قلیل من الناس، کیا ہوتے ہیں؟ رتی لوگ رہتے ہیں، رتی لوگ رہتے ہیں ہمارے زبان، کبھی دو بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مما يعطي الداعی فرصة طیبہ للتعرف علیہم۔ تو انہوں کیا لکھتے ہیں؟ کم ہے تو تمہیں کیا بھی فیل ہونا کو، اس سے تم نہ کیا ہوں گا، اور ان کے قریب ہو کو، اور ان سے ان کو پہچان دینے کا سبب بنے گا۔ تو ٹوٹی ہوئی کماں سے پتوار ہی بنا تو، شاعر کیا بول رہا ہے؟ اگر کمان اگر ٹوٹ جاتی ہے، فکر کرنا کو میری کمان ٹوٹ گئی بول کو، وہچ کمان سے کیا کر، پتوار بنا، کس سے لڑ۔ تو یہاں کسی کی کوئی چیز ابدی نہیں، جو جیسے ملتا ہے، جیسے ہوتا ہے، اس سے لے کر ایڈجسٹ کر کے کیا کرو، چلتے جاؤ، رکو نہیں، جیسے حالات ہیں جیسے ہے بڑھتے جاؤ۔ اچھا، موضوع ٹاپک کہ اس درس میں آپ کیا ٹاپک چوائس کریں گے، کیسے ٹاپک آپ کے درس میں؟ الغالب فی الدرس ان یکون شرحا لآیت من القرآن، درس آپ دیں گے قرآن کی ایک آیت کی شرح، درس ختم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں، شرح کریں، بس خلاص درس ہو گیا۔ او لحدیث من الاحادیث النبویہ، آپ ایک حدیث پڑھیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ایک قرآن کی آیت پڑھیں، جیسے ہم لوگ IRGC میں فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ لو اتیت بقراب الارض خطایا، اگر زمین بھر تو گناہ لے کر آئے گا تو میں اتنی بخششیں لے کر آؤں گا۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ یعنی گناہ کرتا 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 آسمان کے کنارے تک پہنچ گیا، اب یہ گوڑان بھر گا، ایسا بھرتے 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 وہ
وہ بلڈنگ ہے نا، کون سی بلڈنگ آ گئی؟ ہاں اٹھتے اسے وہ بلڈنگ بڑے بڑے کہاں تک چلے گئے؟ آسمان تک۔ اللہ بولتے ہیں لَأَتَيْتُهُ مَغْفِرَةً، میں کیا کروں گا؟ بخش دوں گا، میں اتنی مغفرتیں لے کر آؤں گا، لیکن کب تمہیں شرک نہیں کرے تو میں بخشوں گا، لیکن شرک کرے بغیر آئے تو، شرک کی گندگی لے کر آئے تو بخشش نہیں ملے گی۔ یہ ایک درس ہو گیا۔ ہاں اچھا، او بیان لمسألة او مسائل من الفقہ، یا فقہ کا کوئی مسئلہ بیان کر دیے، ہاں فقہ کا مسئلہ بیان کر دیے، تو ایسا مسئلہ جو پیش آنا، نہیں پیش آنے والے اس میں نہیں کرنا۔ جیسے ایک صاحب بولے وضو کرتا نا میں، یہ داڑھی کا کیا کرنا، میری داڑھی، بولے پانی انگلیاں بھگا ویسا خلال کر لو، مجھے ڈاؤٹ میری داڑھی بھگتی کہ نہیں بھگتی کی، تو انہوں نے بولا اچھا ایسا کر لو، رات کچھ بھگا کو رکھ ڈالو داڑھی۔ نہیں، پوچھنے والا اگر صحیح مسئلہ صحیح طریقے سے پوچھتا ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر خامخواہ جو مسئلہ پیش نہیں آیا ہے، ہاں اور عالموں کا امتحان لینے کے لیے پوچھتا ہے، جیسے آج کل لوگ پوچھتے ہیں ایک ہی مسئلہ 3 لوگوں سے پوچھیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہم اپنے بڑے سینئر عالموں کے پاس وہ مسئلہ اچھا میں پوچھے نا انہوں مجھے اچھا یہ مسئلہ، تو اس میں کیا کرتے ہیں، انہوں کیسا بولتے ہیں کہ ہمارے فیور میں کیا تو بولتے ہیں کہ اچھا انہوں نہیں بولے، اچھا انہوں بولیں گے کیا، انہوں بولیں گے، ایسا پھرتے رہتے ہیں جب تک ان کے فیور میں نہیں آتا تب تک پوچھتے رہتے۔ یہ بھی علم کا مذاق ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ او عقیدۃ من العقائد، یا عقیدے کا ایک مسئلہ، اب دیوالی کا مسئلہ گیا نہیں، اب اس میں کیا پوچھ رہے ہیں لوگ، میرے سے بولو، دیوالی کی مٹھائی، پٹاخے بعد کا قصہ، مٹھائی کا قصہ پہلے ہے۔ اب ہمارے بازو والے نے بھیجا اتنا مٹھائی کا ڈبہ پورا پیک، ہاں کہ پھر کیا کیا ہے اس میں، اب میں کیا کروں؟ 2 مسئلے ہیں، ایک تو رزق ہے، وہ رزق ہے، اسے ہمیں کیا نہیں کر سکتے، بیکار نہیں کر سکتے، اور وہ پوجا کی بھی نہیں ہوتی ہے اکثر، ہاں تو اب پھر ہم لوگ عید میں ان کو بھیجتے ہیں، تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ہے۔ تو اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس آتا، کیسے ابھی کچھ لوگ کالے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، نہیں غیر جو نان مسلمس ہیں کالے کپڑے پہن کے ملے جاتے ہیں، تو یہ خیاط ہیں، خیاط کے معنی ٹائلر ہیں، وہ صاحب مسلمان ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ وہ کپڑے سلوانے میرے پاس آتے ہیں، اب میں کیا مجھے وہ کپڑے سینے ہیں نہیں سینے ہیں، کیا بولیں گے؟ اگر آپ مفتی ہو تو آپ کیا جواب دیں؟ یہ سارے مسائل ہیں، اس کو آپ جواب دینا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے نہیں ذرا سوچ کو بولتا ہوں، دیکھ کو بولتا ہوں، ہاں دیکھ کر بولیے لیکن بولنا پڑے گا۔ یا آپ کے جو سینئر علماء ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے، پوچھئے کہ اس کا کیا حکم ہے کہ کبھی دسہرے کے موقع پر جانور ذبح ہوتے ہیں، دسہرے کے موقع پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کی ڈریسنگ کے لیے مسلمان قصاب کے پاس لاتے ہیں، بھائی اسے آپ یہ بنا کے دیجئے، اس سے بکرے اسے کر کے دیجئے، اس کے ٹکڑے بنا کے دیجئے، آپ کیا کریں گے؟ وہ جانور تو اس کے نام پہ ذبح ہوا۔ ایسے کتنے مسائل ہیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں، میں تو 2 ہی آپ کے سامنے کیا، لیکن ہر مسئلے کا جواب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ ایک صاحب ہے، پرانے کاروں کا دھندا ان کا ہے، جو سیکنڈ ہینڈ کی کار، بولا کہ فلم انڈسٹری والے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کار ایسا اوپر اڑاتے ہیں، اس مقصد کے لیے کار لے جاتے ہیں، دینا کہ نہیں دینا؟ کیا بولی نا صاحب؟ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں یہ بات ہم لوگ کر رہے ہیں درس کے بارے میں، درس کیسا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے ضوابط ہیں، شروط ہیں، شروط الدرس، یعنی درس کے ضوابط، یہ تو ہمارے لیے بہت اہم بات ہے، ہمارا تو درس ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔
سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔